بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس دور میں کوئی اچھی خبر ملنا بہت مشکل ہے. ایک اور بری خبر ہے اور بڑی خبر ہے کہ اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو سرمایہ کار تھے، جو عوام تھے، ممبران تھے، بری طرح ان کو لوٹ لیا گیا اور 50 ارب روپے سے زیادہ کے فیک فائلیں بیچنے کے بعد ان کے جو سیکٹری ہیں مہدی شاکر صاحب ملک سے فرار ہو گئے ہیں. یہ ہفتہ پہلے فرار ہوئے، افواہیں تھیں، لیکن پھر میں نے مختلف جگہوں سے تصدیق کی تو معلوم ہوا کہ موصوف اپنا ساز و سامان لے کے اور یہاں سے جا چکے ہیں. اور جو انہوں نے اثاثے بنائے تھے ان کے بارے میں بھی پتہ چلا ہے کہ جو نہیں بکے وہ اپنے عزیز و اقارب کے نام کر گئے ہیں اور زیادہ تر اثاثے وہ بیچ گئے ہیں اور جنوبی افریقہ میں انہوں نے جا پاؤں رکھا ہے. لیکن ہمارے اداروں کے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ جو لوگ لوٹ مار کرنے کے بعد یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں ان کو بڑی مشکل سے لایا جاتا ہے. اس میں اہم بات یہ ہے کہ ان کے جو صدر ہیں سردار رفیق صاحب، وہ پہلے شروع میں جب وہ اس سوسائٹی کے صدر ہوئے، اچھی بات انہوں نے ترقی، ڈرائیور سے انہوں نے ترقی کی، بہت اچھی بات ہے کہ ڈرائیور رہنا کوئی جرم نہیں ہے کہ وہ ساری عمر جو ایک دفعہ بندہ ڈرائیور ہو گیا ڈرائیور ہی رہے. لیکن انہوں نے پھر جس شارپ طریقے سے وہ ڈرائیور سے اس سوسائٹی کے صدر بنے، پھر لگاتار جو ہے وہ کچھ 4 ٹنیور انہوں نے اس کی صدارت کی. اب بھی صدر وہی ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے پھر مہدی شاکر جو ہے، وہ کہا جاتا تھا کہ جو سردار رفیق ہیں، جو پہلے چودھری تھے، پھر اس کے بعد ملک ہو گئے، لیکن آج کل جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ سردار رفیق لکھتے ہیں. ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ ان کا وہ ایسے جادوگر ہیں اس سوسائٹی کے کہ ان کی جان اس طوطے میں تھی. وہ طوطا کون تھا؟ وہ تھے مہدی شاکر صاحب. اور ان کا ایک اور جو ساتھ جس نے ان کو سارا یہ کام سکھایا وہ لینڈ سٹاک کے ہیں، منیر اختر صاحب. لینڈ سٹاک ایک مارکیٹنگ کمپنی یہاں اس بلیو ایریا میں جب دفتر تھا تو ایک طرف سوسائٹی کا دفتر تھا، اس سامنے لینڈ سٹاک کا دفتر تھا. تو واردات یہ ہوا کرتی تھی کہ پورا بلاک جو ہے فروخت کر دیا گیا. یعنی ایک ہی پارٹی کو پورا بلاک فروخت کر دیا، کروڑوں روپے لیے اور اس کو کہا کہ پورا بلاک اب آپ نے فروخت کرنا ہے. لٹنے والوں میں کوئٹہ کے سرمایہ کار بھی شامل ہیں، کراچی کے بھی شامل ہیں، ملتان، فیصل آباد، سرگودا، لاہور. یعنی آپ جہاں بھی جس شہر کے پہ بھی ہاتھ رکھیں گے آپ کو وہاں سے ایک ایسا متاثرہ سرمایہ کار بھی نظر آئے گا، ممبران بھی نظر آئیں گے جو ان کے ہاتھوں لٹ گئے. مہدی شاکر جو ہیں، سارا حساب کتاب ان کے پاس تھا، وہ سیکٹری تھے. اور ان کے ایک فنانس سیکٹری ہیں جو سرکاری ملازم بھی ہیں، نواز خان. نواز خان کے اوپر اب جو سرمایہ کار ہیں اور ممبران، ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنی بڑی واردات ہو رہی تھی اور میڈیا میں ہم نے تو 2-4 سٹوریز بھی کی تھی، بتایا تھا کہ یہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، یہاں سے ساسے بیچ کے باہر بھاگنے والے ہیں کسی وقت بھی. لیکن فنانس سیکٹری نواز خان جو آج کل سرگرم ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کا سارا قبضہ ان کے پاس آ جائے. ان کا بھی ایک اچھا خاصا دھڑا ہے، لیکن سردار رفیق جو ہیں وہ اب بھی مضبوط ہیں. انہوں نے کسی کو نہیں بتایا، نواز خان نے، کہ جناب یہ واردات ہونے والی ہے. کوئی بندہ نیب میں چلا جاتا، کوئی ایف آئی اے میں چلا جاتا، کوئی ایئرپورٹ پہ 10 بندے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے، وقتاً فوقتاً ڈیوٹیاں وہاں پہ ایئرپورٹ پہ کرتے کہ یہاں سے سردار رفیق یا مہدی شاکر نکل نہ جائیں ہاتھوں سے. لیکن چونکہ خبر لیک نہیں ہوئی، اور خبر اس وقت لیک ہوئی جب وہ جنوبی افریقہ صدار گئے اور وہاں پہ انہوں نے لینڈ کر دیا. اب کہا یہ جا رہا ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے یہ جو ابھی میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں، کہ اس سوسائٹی کے پیچھے آئی سی ٹی اسلام آباد کے 2 سرکاری عہدیدار بھی جو ہیں وہ شامل ہیں. ان کے پش پناہ ہیں یا سرپرست ہیں یا سہولت کار ہیں کہہ لیں، لیکن ایسا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے. ایک ریٹائر ہو چکے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ابھی تک اس کی تو تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہ ان کے سہولت کار ہیں یا نہیں ہیں. البتہ اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ مہدی شاکر یہاں سے فرار ہو چکے ہیں اور اس وقت سردار رفیق اور نواز جو ہے ان کے درمیان شدید کشیدگی جاری ہے. اور دوسری طرف جو ہے جو پراپرٹی ڈیلر ہیں، جو سرمایہ کار ہیں، ان کا ایک اجلاس ہو چکا ہے اور منڈے کو ان کا دوبارہ اجلاس ہے کہ کیا کیا جائے. لیکن سردار رفیق جو ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈرائیور تھے، لیکن ساری کلا بازیاں وہ سمجھتے ہیں. وہ اور ان کے ساتھیوں کی کوشش یہ ہے کہ ایف آئی اے میں ایک پرچہ کروا دیا جائے، خود ساتھ شامل ہو کے پھر ضمانتیں بھی خود ہی کروا لی جائیں، اس میں مین مرکزی ملزم رکھا جائے مہدی شاکر کو. چونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ کسی بھی لوٹ مار کے حوالے سے اگر کوئی پرچہ جو ہے ایک ایجنسی مثلا ایف آئی اے اگر درج کر لیتی ہے تو پھر نیب بیچ میں نہیں آئے گا. اب دیکھ لیں کہ ان کی کہاں تک سوچ ہے. لیکن مسئلہ اب سب سے بڑا یہ ہے کہ جو لوگوں کا پیسہ لٹ گیا ہے
اور ابھی وہ تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اس نے کیا کیا اثاثے بنائے تھے، فارم ہاؤس کیسا اس نے بنا رکھا تھا، ڈیری فارم اس نے کیسا بنا رکھا تھا، کتنے اس نے کیٹل فارم ہاؤس پہ اس نے بھینسیں کتنی رکھی ہوئی تھی. مہدی شاکر کی بات کر رہا ہوں. پھر یہ عزت مآب جناب سردار رفیق صاحب جو ہیں، انہوں نے کیا اثاثے بنائے ہیں، کتنی گاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، بیٹے کے نام پہ کتنی گاڑیاں ہیں، یہ ساری ڈیٹیل آ رہی ہے چونکہ اب رفتہ رفتہ ساری آئے گی. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کیونکہ اسلام آباد سے تو ان کا دفتر چلا گیا تھا وہاں پہ فتح جنگ بنگو میں، اور ان کو زیادہ موقع یہ یہاں سے فرار ہونے کا اس لیے ملا کیونکہ ڈی سی اسلام آباد نے کچھ عرصہ پہلے ایک نوٹیفیکیشن کر دیا تھا کہ وہ سوسائٹیاں جو اسلام آباد کا نام استعمال کرتی ہیں لیکن ہیں اسلام آباد کی حدود سے باہر، اور یہ جو سوسائٹی اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ فتح جنگ کا موضع بنگو وہاں پہ ہے. اب انہوں نے پچھلے 2 سال جو ہے اس کو اس میں رنگ روڈ کے اس یارڈ میں اس کو کافی بیچا اور سرمایہ کاروں کو کہا کہ یہاں پہ رنگ روڈ آ رہا ہے اور پھر ہمارا پلاٹ جو ہے اس وقت جو 7-8 لاکھ کا ہے 5 مرلے کا، وہ 28 لاکھ کا ہو جائے گا، کسی کو کہا 35 لاکھ کا ہو جائے گا. بہرحال انہوں نے اپنا چورن بیچا اور عوام بیچاری لٹ گئی. اب قانونی طور پہ تو دیکھیں تو ان عوام کے پاس نیب کے پاس جانے کا بھی راستہ ہے، FIA کے پاس جانے کا بھی راستہ ہے، لیکن قانون جو ہے وہ ان کے سامنے سرنگوں ہو جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ نیب تو کہتا ہے کہ پلی بارگین کر لیں. اب انہوں نے مال اتنا لوٹا ہے کہ یہ جب چاہے پلی بارگین کر لیں. اور ناظرین اس میں دلچسپ بات یہ دیکھیں، جب مہدی شاکر جو ہے ملک سے فرار ہونے کی تیاری کر رہا تھا، اپنے اثاثے بیچ رہا تھا، اس سارے عرصے کے دوران یہ ہر تفتیش میں یہ پوائنٹ جو ہے وہ سامنے رہے گا، سردار رفیق نے اپنا موبائل بند رکھا اور ہر پراپرٹی ڈیلر، ہر ممبر یہ جانتا ہے کہ سردار رفیق کا موبائل بند تھا. جو ہی اس کے قدم جو ہیں جنوبی افریقہ کے ایئرپورٹ پہ ٹچ ہوئے ہیں مہدی شاکر کے، سردار رفیق نے موبائل آن کر دیا. اور سردار رفیق جو ہے اب وہ بھارتی فلم کا ایک ڈائلاگ جو ہے بس انہوں نے وہ یاد کیا ہوا ہے. ان کو جو کوئی فون کرے، ممبر کرے، کوئی سرمایہ کار کرے، جو بھی کرے، میں ہوں نا بھائی آپ ہیں لیکن سرمایہ کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی، ساتھ ہی وہ ایک کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں نے تو پتہ ہی نہیں کہ مہدی شاکر جناب اتنی بڑی واردات کر گیا. حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مانیں گا ہی نہیں اس بات کو، جتنے مرضی یہ کلمے پڑھ لیں. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہر شخص دھوکہ دے رہا ہوگا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ دھوکہ کس کے ساتھ ہو رہا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعتبار کرے گا. تو اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی پہ جنہوں نے اعتبار کیا وہ سارے کے سارے لٹ گئے، برباد ہو گئے. فائدے میں رہے لینڈ سٹاک کے منیر اختر. ان کے اثاثوں کی بھی چھان بین کر کے آپ کو میں بتاؤں گا کہ لینڈ سٹاک والوں نے کتنے اثاثے سٹاک کیے عوام کا پیسہ لوٹ کے. ان کو بھی کوئی فکر نہیں، ان کو پورا یقین ہے نہ انہوں نے مرنا ہے نہ ان کا حساب کتاب ہونا ہے. سردار رفیق ترقی کر لی انہوں نے دنیا میں، لیکن ان کو بھی پورا یقین ہے کہ مرنا نہیں. مہدی شاکر جنوبی افریقہ چلا گیا. اب دیکھو اس کو کسی نے یقین دلایا کہ جنوبی افریقہ میں اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی پکڑ وہاں پہ نہیں آ سکتی. لیکن اللہ تو ساتوں آسمان اللہ کے، زمین، چاند، ستارے، سمندر سب میرے اللہ کے ہیں. اور اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. یہاں سے جو متاثرین ہیں، جو سرمایہ کار ہیں، جو عوام ہیں، جو جمع پونجی لٹا بیٹھے ہیں، ان کی دعائیں جو ہے وہ کیا خیال ہے کہ اللہ پاک جنوبی افریقہ میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتا؟ وہ کرے گا. وہ یہاں پہ سردار رفیق پہ بھی امپلیمنٹ کرے گا، منیر اختر پہ بھی امپلیمنٹ کرے گا. اور نواز خان نے، یہ نواز جو ان کا فنانس سیکٹری ہے، اس نے بتایا کیوں نہیں کہ جناب یہ تو ان کی تو ٹکٹیں کنفرم ہیں. تو ناظرین اس میں بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام اب سامنے آنے والے ہیں، پردہ نشینوں کے نام بھی سامنے آنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان لوگوں کے نام بھی سامنے آنے والے ہیں جن کے نام پہ یہ کاروبار کرتے رہے، کہتے رہے کہ ہمارا سرپرست فلاں ہے، ہم تو سوسائٹی ہم نے وہ چلا رہے ہیں، ہم تو صرف سامنے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا جن کا یہ نام لیتے تھے. تو ناظرین اس سٹوری کے ساتھ میں یہاں پہ چونکہ ابھی آج میں نے مختصر سٹوری کیا، اس کے بعد اس کے چونکہ مہدی شاکر کے اثاثے الگ ہیں جو بیچ کے گیا اور جو نہیں بیچ کے گیا، سردار رفیق کے اثاثے الگ ہیں، لینڈ سٹاک والے منیر اختر کے اثاثے الگ ہیں، نواز خان کے کار فرمائیاں سرگرمیاں الگ ہیں، اور پھر ان کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے. اور پھر پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن والے جو ہیں وہ کیا لاہ عمل اختیار کرتے ہیں، وہ کون سے دروازے پہ دستک دیتے ہیں؟ نیب کے دروازے پہ جاتے ہیں، FIA کے دروازے پہ جاتے ہیں، یا کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں؟ آپ کو آگاہ رکھیں گے تو
اللہ کرے جی جن کے پیسے لٹ گئے کچھ واپسی کا بندوبست ہو جائے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.